السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منبر رسول پر منعقد استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فرقان عالم صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مشرف رضا سبحانی صاحب قبلہ، دیگر حفاظ و قرۂ اعظام و حاضرین بس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کرام کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ بیان کیا جائے اس سے قبل ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سیدی سرکار حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حضرات محترم، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ غم نہ کرنا، سستی نہ کرنا، تم ہی سربلند و کامیاب ہوگے، شرط یہ ہے کہ سچے پکے مومن بن جانا۔ حضرات، یہ ایک عام قانون ہے کہ ہر انسان کے دل میں چار چیزوں کی محبت ضرور پیدا ہو جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وطن، مال، اولاد اور جان کی محبت، لیکن بسا اوقات ان محبتوں میں فرق ہوتا رہتا ہے، کبھی وطن کی محبت کو مال کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے، تو کبھی مال کی محبت کو اولاد کی محبت پر قربان کر دیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے بچہ بیمار ہو جائے تو چاہے جتنی رقم خرچ ہو جائے وہ ساری کی ساری لٹانے کو تیار ہو جائے گا، صرف اس کا بچہ صحیح و سلامت ہو جائے۔
اور وہیں جہاں کہیں انسان کی اپنی جان کی بات آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں کرتا، اب چاہے کیسا بھی ہو، کتنا پیسہ خرچ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن انسان چاہتا ہے کہ اب میری جان بچ جائے۔ تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں سب برابر ہیں، لیکن مسلمانوں ایک 5ویں چیز بھی ہے کہ جس میں صرف مسلمان ہی شریک ہے، باقی کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ وہ چیز ہے کیا؟ تو مسلمانوں وہ 5ویں چیز جو ہے، ان 4 چیزوں میں تو سب شریک ہیں، لیکن 5ویں چیز ایمان ہے کہ ایمان کے لیے مسلمان اپنی وطن کو بھی قربان کر دے، جان کو بھی قربان کر دے، اولاد اور مال کو بھی قربان کر دے، لیکن ایمان کو اپنے سلامت رکھا جائے۔ ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، کہ تم میں سے کوئی ہرگز اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، سچا پکا مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دل میں میری محبت اس حد تک نہ بس جائے کہ وہ میری محبت کے مقابلے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی تمام محبتوں کو قربان کر دے۔ حضرات حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں نے اس کی مثالیں ہمارے سامنے پیش فرما دی ہیں۔ صحابہ اکرام نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی اولادوں کی قربانیاں پیش کی، اپنے مالوں کو قربان کر دیا، اور پھر خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اسلام، جب ایمان اور مسلمانوں کو توحید کی طرف بلانا چاہا، حضرات محترم، جب سرکار دو عالم نے اعلان توحید فرمایا تو کفر شرک میں تہلکہ مچ گیا۔ مشرکین مکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان کے پیچھے پڑ گئے کہ اب کسی بھی طور پر ہو بانی اسلام کا خاتمہ ہی کر دیا جائے، اور اس مقصد سے مشرکین مکہ نے ایک بند مکان میں ایک میٹنگ رکھی، اور اس میٹنگ میں مشرکین مکہ تمام سرداران قریش جمع ہو گئے۔ اب مشورہ یہ ہونا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے کس طور پر چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ تو لوگ اپنی اپنی رائے، اپنے اپنے مشورے پیش کرنے لگے۔ کسی نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بند مکان میں بند کر دیا جائے اور کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جائے، کچھ دنوں میں وہ خود ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ایک بوڑھے کی شکل میں شیطان بھی حاضر ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے مشورے میں شریک ہونا چاہتا ہوں، تمہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں، تم نے کیا کیا مشورے کیے ہیں۔ ابو البختری نے مشورہ دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کر دیا جائے، تو شیطان نے کہا، جو شیخ نجدی بن کر آیا تھا، کہنے لگا کہ اے ابو البختری، کیا تجھے معلوم نہیں ہے محمد عربی کی شخصیت وہ ہے کہ اگر انہیں 7 تالوں میں بھی بند کر دیا جائے تب بھی ان کی خوشبو باہر آ جائے گی، اور ان کے غلام خوشبو کو سونگھ کر اس مکان سے باہر نکال کر لے جائیں گے۔ تیری یہ بات قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اس کی اس بات کو رد کر دیا گیا۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، نعرہ تکبیر، راہ چل نعرہ دیے رسالت، مفتی نوازی صاحب قبلہ
جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت نے اسی حدیث کی ترجمانی کی ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں چلے جاتے اور ہمیں تلاش کرنے کی کوئی ایسی ضرورت پیش آتی تو ہم کسی سے معلوم نہیں کرتے, کسی سے پوچھتے نہیں تھے, بلکہ راستے پر کھڑے ہو جاتے اور ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے اس راستے سے خوشبو آنے لگتی. ہم اسی راستے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگا لیتے کہ سرکار اس راستے کو گئے ہیں. حضرات, تو شیطان بھی اس مشورے میں شریک ہوا کہ محمد عربی سے کس طور پر چھٹکارا حاصل کیا جائے. ایک تو ابوالبختری نے مشورہ دیا کہ انہیں مکان میں بند کر دیا جائے, تو دوسرے نے کوئی مشورہ دیا. ابو جہل نے مشورہ دیا کہ ایسا کیا جائے. اس وقت مکہ میں 15 قبیلے ایسے ہیں کہ جن کا بڑا رعب و دبدبہ ہے. ہر قبیلے کے ایک ایک فرد کو لے لیا جائے اور سب مل کر محمد عربی پر یک بارگی حملہ کر دیں, تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے ان سے بدلہ نہ لے سکیں گے اور اس تمام فتنے سے ہم چھٹکارا حاصل کر لیں گے. حضرات, جب شیطان نے یہ مشورہ سنا تو اس نے فوراً کہا کہ یہی بہتر ہے اور ایسا ہی کیا جائے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے مشرکین مکہ نے اپنے تمام نوجوان بہادروں کو کھڑا کر دیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امی علیہ السلام کو بھیج کر باخبر کر دیا کہ یا رسول اللہ, یہ مشرکین مکہ اس منصوبے کے تحت ہیں, اس لیے آپ یہاں سے نکل جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا اور خود ان ظالموں کی طرف قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت فرما کر مٹھی پھینک کر مٹھی ان کے اوپر مٹی ڈال کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل گئے اور ان ظالموں کو نظر بھی نہیں آئے. لوگ آج کہتے ہیں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں, تو دشمنان رسول کہتے ہیں کہ جب حاضر ہیں تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے. تو ان کے لیے یہ جواب ہے کہ کل جب تمہارے بھائیوں نے محمد عربی کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تو انہیں نظر نہیں آئے, تو آج وہ کس طور پر نظر آ سکتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, حضرت علامہ مولانا مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ, حضرت علامہ مولانا مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ, فیضان قرآن کانفرنس, دارالعلوم گلشن رضائے مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ حضرات تشریف رکھیں, آپ حضرات تشریف رکھیں, علماء کرام حضرت کا استقبال کریں گے. آپ حضرات تشریف رکھیں, برائے کرم آپ حضرات آگے آگے کے جو ہے تشریف رکھیں اور سکون کے ساتھ بیٹھیں. چلو بیٹھ جاؤ. درود پاک پڑھا, اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ کو نظر نہیں آئے, تو جو آج یہ کہتے ہیں کہ وہ نظر کیوں نہیں آتے, تو یہ مومنوں کی شان ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ایمان والے کی شان ہے. غیر ایمان والوں کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کل نظر آئے تھے اور نہ صبح قیامت تک نظر آ سکتے ہیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے وطن کی قربانی پیش کی, اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کے لیے چلے گئے. صحابہ اکرام نے بھی ہجرت فرمائی. تو یہ وطن کی قربانی بھی
صحابہ اکرام نے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر پیش کی، اور پھر مال کی قربانی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کس طور پر پیش کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر یہ اعلان فرمایا کہ اے میرے غلاموں، تمہارے پاس کچھ مال ہو تو لے کر آؤ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے جب یہ اعلان سنا تو دوڑ پڑے اور جو کچھ جس سے ہو سکتا تھا وہ لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اس بار تو میرے پاس بہت مال ہے، میں اتنا پیش کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہنچتے ہیں اور اپنے تمام مال کو 2 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ ایک حصہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی آ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی شان کیا تھی؟ سرکار حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا تمام سامان لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرات، تو یہ ایک ایسا مقابلہ تھا جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کیا تھا۔ آج ہمارے درمیان بھی مقابلے ہوتے ہیں، ہماری بھی ریسیں ہوتی ہیں، مگر ہماری ریس کیا ہوتی ہے کہ میرے پڑوسی نے اپنے بیٹے کی شادی میں ڈی جے بجائے ہیں تو میں ان سے بڑے ڈی جے لا کر لگاؤں گا، میرے پڑوسی نے ڈھول بجانے کا انتظام کیا ہے تو میں ناچنے والے بھی بلاؤں گا۔ اس طریقے سے ہمارے درمیان مقابلے ہوتے ہیں، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کس انداز سے مقابلہ کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہوں۔ حضرات، تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اپنے مال کی قربانی پیش کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمائی۔ حضرات، حضرت ابوبکر صدیق کی تو سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں کہ اپنے مال کی بارہا قربانی پیش کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امیہ نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور بات بات پر اس نے مارنا پیٹنا شروع کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کی پٹائی کھاتے لیکن آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو پٹتے ہوئے دیکھا تو فرماتے ہیں کہ اے بلال، کیا بات ہے کہ پٹائی بھی ہو رہی ہے اور تم مسکرا رہے ہو؟ حضرت بلال نے کہا، اے ابوبکر صدیق، معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی برتن خریدنا چاہتا ہے تو اسے پہلے خوب ٹھونک بجا کر دیکھتا ہے، خوب باریکی سے دیکھتا ہے کہ کہیں یہ ٹوٹا تو نہیں ہے، کہیں سے یہ کچا تو نہیں ہے، اس لیے اس کے بعد ہی خریدتا ہے۔ آج میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، میرے ساتھ بھی یہی ہونے جا رہا ہے۔ شاعر نے کہا کہ پہلے تو ٹھونکے بجائے گا اسے وہ بالیقین کہ یہ کچا تو نہیں ہے اور ٹوٹا تو نہیں، میں بھی ہوں مٹی کا پتلا، عشق کے بازار میں آ گیا ہوں میں پسند اس دم نگاہ یار میں۔ اے ابوبکر، بات یہ ہے کہ میرا رب مجھے خریدنا چاہتا ہے، اس لیے اس ظالم سے پٹوا رہا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بلال کی محبت، میری محبت بلال کے دل میں کس حد تک بس چکی ہے، اس لیے میرا رب مجھے خریدنا چاہتا ہے، اسی لیے اس ظالم سے پٹوا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر جا کر ایک بڑی قیمت لے کر آئے اور حضرت بلال کو خرید کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ حضرت بلال کو جب حضرت ابوبکر صدیق نے ایک بڑی قیمت میں خریدا تو مشرکین مکہ نے باتیں بنانا شروع کی کہ ہو سکتا ہے کہ بلال کا کوئی ابوبکر پر احسان ہو جس کا بدلہ چکانے کے لیے ابوبکر نے ایسا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کی شفائی فرمائی اور قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمة
कलिमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यरदा, कि वो जो अपना माल खर्च करता है ताकि उसका माल सुथरा हो जाए, और किसी का अबू बकर पर किसी का कोई एहसान नहीं है, बल्कि वो अपने रब की रज़ा हासिल करना चाहता है, अनकरीब उसका रब राज़ी होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने माल की कुर्बानी बार बार पेश की, और सहाबा इकराम ने इस तौर पर कुर्बानियाँ अपने मालों की पेश की हैं हज़रात। लेकिन हमने अपने ईमान के लिए क्या किया है? ईमान वाले की शान ये होनी चाहिए कि वो हर खतरे से टकराए, किसी से न डरे, क्योंकि ईमान वाले की शान ही ये होती है कि वो हर खतरे से टकराता है, किसी से नहीं डरता, इसलिए कि वो जानता है खुदा की मर्जी और उसके हुक्म के बगैर कोई बाल बिगाड़ कर नहीं देगा, कोई बाल बिगा नहीं कर सकता। पलट कर देखिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को, कि नमरूद की पूरी ताकत आपके लिए शोले भड़का रही है, अक्ल कह रही थी इब्राहीम जल जाएंगे, खाक हो जाएंगे, मगर इश्क मचल रहा था कि अगर मौला की रज़ा जलने में हासिल है तो मुझे इनकार नहीं। तो फिर दुनिया के सारे सहारे और असबाब खत्म हो जाते हैं। बंदा कामिल ईमान और यकीन की शमा दिल में जलाकर जब खुदा की तरफ मुतवज्जे होता है तो नमरूद के शोले भी गुलजार बनकर जन्नत का नमूना पेश करने लगते हैं। ये है ईमान की ताकत। लेकिन आज का मुसलमान, कोई मुश्किल वक्त आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है तो घरों में बैठकर दुआओं से काम चलाता है। आज मुसलमान का जो ईमान है वो मुर्दा हो चुका है। आज हमारे जिन घरों से कुरान की तिलावत की आवाज़ें आना चाहिए थी, उन घरों से फिल्मी स्टोरी और गानों की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। गौर करें कि जब हालात इस तरह के हैं तो कामयाबी क्यों कर मिल सकती है और कैसे मिल सकती है। कल का मुसलमान ईमान के लिए अपनी जान कुर्बान करना गवारा कर लेता था, उसकी नज़र में इसकी ज़्यादा कीमत थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का ज़्यादा एहतराम था, जो आज मादूम हो चुका है। इस मौके पर मैं तारीख का एक सुनहरा वक्त सुनाता चलूँ। हज़रात, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी ने निदा दी कि ऐ लोगों, तुम्हारे खून की ज़रूरत इस्लाम के लिए पेश आ गई है कोई जो अपने खून की कुर्बानी पेश करे। तो एक बूढ़ी माँ ने अपने घर में जब आवाज़ सुनी तो वो रोने लगती है। उनका फर्माबरदार बेटा हाजिर हुआ और आकर अर्ज किया, ए अम्मी जान, तुम्हें किसी ने कोई तकलीफ पहुंचाई है, क्या परेशानी लाहिक हुई है, बताओ। तो माँ ने कहा, बेटा कोई परेशानी नहीं है, बस बात यह है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ने अभी ये निदा दी है कि इस्लाम के लिए मुसलमानों के खून की ज़रूरत पेश आ गई है। मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम मैदान जिहाद में जाओ और अपनी जान कुर्बान करो, इस्लाम के लिए अपना खून बहा दो। हजरात मोहतरम, वो फर्माबरदार बेटा फौरन अपने हथियार लेता है, माँ की हुक्म की फर्माबरदारी करते हुए मैदान जिहाद के लिए रवाना हो गया। दुश्मनों से मुकाबला हुआ और लड़ते लड़ते जब जमीन पर गिरा और ये खबर उसकी माँ को पहुंची थी कि ए बूढ़ी माँ, तेरा बेटा कामयाब हो गया, तेरा बेटा शहीद हो गया, तो माँ ने कहा था, खुदा की कसम मेरा बेटा कामयाब हो गया। जरा इन हजरात के जज्बे ईमानी का अंदाजा तो कीजिए कि कैसे पुख्ता यकीन के लोग थे कि बेटा जमीन पर मुर्दा पड़ा है और वो उसे कामयाबी बता रही हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि कुरान पर उनका ईमान था और कुरान का फरमान है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि जो लोग खुदा की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं। हाँ, तुम्हें उनकी जिंदगी को समझने का शऊर नहीं है। हजरात, गौर करें कि वहाँ बेटा जमीन पर मुर्दा पड़ा हुआ है और वो उसे कामयाबी बता रही है, इसलिए कि ईमान पक्का था। आज हमारे घरों का हाल ये है कि हमारी माएँ अपनी औलाद से नमाज पढ़ने को भी नहीं कहती। रमजान का महीना आ जाए, बच्चा रोजा रखने के लिए कहे, माँ उसे उठाने को तैयार नहीं है कि मेरा बच्चा कमजोर हो जाएगा, स्कूल जाएगा तो उसे परेशानियों का सामना
करना पड़ेगा, इस मकसद से वो रोजे के लिए भी उठाने को तैयार नहीं। वहाँ बेटा जमीन पर पड़ा हुआ है और कामयाबी बता रही है, यहाँ नमाज पढ़ने को भी नहीं कहा जा रहा है, इसलिए कि नमाज उन्हें खुद ही याद नहीं है। आजकल के माँ बाप को नमाजें खुद याद नहीं है तो औलाद से किस मुंह से कहें, और ना ये यकीन है कि नमाज पढ़ने से हमें कुछ हासिल होगा। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। हज़रात, कौम मुस्लिम का ये अलमिया है कि वो ईमान की कीमत से भी आगा नहीं, इसलिए हर मैदान में मारे पीटे जा रहे हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। मुसलमानों, ईमान वो पावरफुल ताकत है कि अगर उसकी अहमियत का अंदाज़ा आज के मुसलमान को कमा हक़ हो जाए तो फिर गैरों की गदागिरी ना करता फिरे और एहसास कमतरी का शिकार ना हो। हमने ईमान की हकीकत को समझा ही नहीं है, हालांकि खुदा का कुरान बार बार ऐलान फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की राह न चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इसलिए हम सबको अपने ईमानों को मजबूत बनाना है। जब हमने इस पर अमल कर लिया, नमाजों की पाबंदी करने लगे, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि हम जिस तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया है कि ए मुसलमानों, गम ना करना, सुस्ती ना करना, तुम ही सरबलंदो कामयाब होगे, शर्त यह है कि सच्चे पक्के मोमिन बन जाना, फिर हमारे कदमों में दुनिया की हुकूमतें झुक जाएंगी और हम हर मैदान में इज्जत व सरबलंदी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। हज़रात मोहतरम, मैंने जो कुछ भी अर्ज़ किया है इसमें कोई कसदन या सहवन गलती वाक़ई हुई हो, आप सबको गवाह बनाकर, उलमा इकराम को गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ।